اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت سے ہمارا سورہ یاسین کا رکوع نمبر 2 بھی شروع ہو رہا ہے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہم 2 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور دوسرا ہوگا إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو حرف ہے، واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے، اور اس کے بعد فعل آپ کو نظر آ رہا ہے اضرب، جو کہ فعل امر ہے، اور یہاں پر اضرب فعل جو ہے یہ یا تو اجعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اگر اجعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو 2 مفعول ہوں گے اس فعل کے، اور یا پھر یہ اذکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اذکر کے معنی میں استعمال ہونے کی صورت میں اس کا ایک ہی مفعول ہوگا۔ تو وَاضْرِب فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہوتا ہے اس میں ہی فاعل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو انتا ضمیر مرفوع مستتر جو ہے اس کا فاعل ہوگا۔ اس کے بعد لام حرف جر ہے، جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ مثلاً لفظ جو ہے مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے، منصوب نکرہ واحد اور مذکر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اصحاب کا لفظ جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، افعال وزن ہے، اس کا منصوب ہے، معرفہ ہے معرف بالاضافہ ہونے کی وجہ سے، اور مذکر ہے۔ اور آخری لفظ پہلے حصے کا وہ ہے القریہ۔ القریہ کے معنی ہے بستی، اور القریہ جو ہے واحد ہے، مؤنث ہے، مجرور ہے اور معرفہ ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ اضرب اگر ہم اجعل کے معنی میں لیں تو پھر 2 مفعول اس کے ہوں گے۔ پہلا مفعول ہوگا اصحاب القریتی، اور دوسرا مفعول ہوگا مثلاً۔ اور اگر اذکر کے معنی میں لیں تو پھر ہم مثلاً کو مفعول بھی بنا دیں گے اذکر فعل کے لیے، اور اصحاب القریتی اس کو ہم بدل بنا دیں گے مثلاً سے۔ تو دونوں وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ لہم جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور یا تو اضرب فعل کے متعلق ہو جائے گا، یا پھر لہم جار مجرور کو ہم مثلاً جو آگے آ رہا ہے اس کے لیے حال بنا دیں گے۔ باقی میں نے مثلاً اور اصحاب القریہ ان کا اعراب ذکر کر دیا، تو یوں یہ جملہ جو ہے ہمارا جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا اور جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اجل کے معنی میں اضرب ہوگا تو پھر فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اگر اذکر کے معنی میں ہوگا تو پھر فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ ہے اذ، جو کہ ظرف ہے، اور اس کے بعد جاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے جی القریہ کی طرف۔ المرسلون صیغہ صفت اسم المفعول ہے، را سین لام حروف مادہ، باب افعال ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا، اس سے مرسل بھیجنے والا، اور مرسل جس کو بھیجا گیا ہو۔ مرسل کی جمع مرسلون، اور المرسلون جمع مذکر مرفوع اور معرفہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں تو از جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے، اور ظرف آپ جانتے ہیں کہ متعلق ہوتا ہے۔ بہرحال اس ظرف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ جاء المرسلون ہے، جس میں جاء فعل ہے، ہا مفعول بھی ہے، المرسلون فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محلاً منصوب متعلق ہوگا ایک محذوف فعل کے، اور وہ فعل محذوف ہم مانیں گے خبرہم، یعنی خبر یخبر تخبیراً خبر دینا اس کے معنی ہوں گے، یعنی خبرہم اذ جاء المرسلون، اور یوں یہ جملہ جو ہے ہمارا الگ سے بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور محمود صافی صاحب نے از ظرف کو محل منصوب اصحاب سے بدل بنایا ہے، اور بدل کی کون سی قسم بنایا؟ بدل اشتمال،
بہرحال میں نے دوسری رائے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا عبدالسلام صاحب نے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس میں بھیجے ہوئے آئے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 ہماری مکمل ہو گئی ہے، جو کہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔